وہی نقصان میں رہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو جھوٹ کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ قیامت ان تک پہنچ جائے گی تو کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی، اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے پیٹھ پر اٹھا رہے ہیں۔ دیکھو کتنا برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ اور دنیا کی زندگی تو اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے کھیل اور تماشے کے، اور آخرت کا گھر زیادہ اچھا ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ ہم کو معلوم ہے کہ آپ کو رنج ہوتا ہے ان کافروں کی باتوں سے، یہ دراصل آپ کی تصدیق نہیں کرتے، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں، اور آپ سے پہلے رسولوں کی تصدیق بھی کی جا چکی ہے، تو انہوں نے صبر کیا جب ان کی تصدیق کی گئی اور ان کو ایذائیں دی گئی، یہاں تک کہ ہماری امداد ان تک پہنچی، اور اللہ کی باتوں کو تو کوئی بدلانے والا نہیں ہے، اور آپ کے پاس رسولوں کے بعض قصے پہنچ چکے ہیں۔ اور اگر ان کی روگردانی آپ پر شاق گزرتی ہے تو آپ میں قوت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی شر ہی ڈھونڈ لو، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لے لو، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو راہ پر جمع کر دیتا۔ سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں، حق کو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو غور سے اور دل لگا کر سنتے ہیں۔ رہے مردے تو اللہ ہی انہیں زندہ کر کے اٹھائے گا، اور پھر سب اللہ ہی کی طرف واپس لائے جائیں گے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے رب کے طرف سے کوئی معجزہ ان پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ آپ فرما دیجئے بلا شبہ اللہ کو پوری قدرت ہے کہ وہ معجزہ نازل فرما دے، لیکن ان میں اکثر بے علم ہے۔ زمین کے تمام حیوانات اور تمام پرندے تمہاری طرح غیروں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم نے لوح محفوظ میں کوئی چیز بغیر لکھے نہیں چھوڑی ہے، پھر ان سب کو اپنے رب کے سامنے جمع ہونا ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کی تصدیق کرتے ہیں وہ تو بہرے اور گونگے ہو رہے ہیں، طرح طرح کے اندھیروں میں گرفتار ہے۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے راہ پر ڈال دے۔ آپ فرما دیجئے کہ اے کافروں ذرا غور کرو، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت ہی آ جائے تو بتاؤ کہ اس وقت تم کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم واقعی سچے ہو بلکہ اسی کو پکارو گے، سو اگر وہ چاہے تو اس مصیبت کو ہٹا دے گا جس کے لیے اسے پکارتے ہو، پھر ان کو بھول جاؤ گے جن کو شریک کرتے ہو۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسول امتوں کی طرف بھیجے، پھر ہم نے ان کو نافرمانیوں کے سبب سختیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی کریں اور ہمارے سامنے گڑ گڑائیں اور ہم معاف کریں۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، لیکن ان کے قلوب سخت رہے، اور شیطان ان کے عمل بات کو ان کے خیال میں خوشنما کر کے دکھاتا رہا۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ بہت خوش ہو گئے ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی، تو ہم نے ان کو اچانک جا پکڑا اور وہ اس وقت بہت مایوس ہوئے۔ پھر ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے سزاوار ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ ان کافرین سے کہہ دیجئے کہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں پھر یہ بخش دے؟ غور کرو، ہم کسی طرح اپنی آیات بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ روگردانی کرتے جاتے ہیں۔ ان کو بتا دو
ذرا غور کرو، اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے پر آ جائے تو ظالموں کے سوا کیا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ ہم نے تمام رسولوں کو صرف خوشخبری سنانے والا یا صرف ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج و غم ہوگا، اور جو ہماری آیات کو جھوٹا کہے گا تو ان کو ان کی نافرمانیوں کے سبب عذاب ہوگا۔ آپ فرما دیجئے، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس کی عبادت کرتا ہوں جو مجھے وحی کیا جاتا ہے۔ آپ یہ بھی فرما دیجئے، کیا ایک بنا اور دوسرا نابینا ہے تو کیا دونوں برابر ہے؟ تو پھر تم کیوں غور نہیں کرتے اور کیوں نہیں سمجھتے؟ اور آپ تو صرف ان کو ڈرائیں جو اپنے رب سے اس سبب سے ڈرتے ہیں کہ وہ اس حالات میں وہاں جمع ہوں گے کہ جہاں اللہ کے سوا ان کا کوئی ہمدرد نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہی ہوگا، تاکہ وہ اللہ ہی سے ڈریں۔ اور ان کو اپنے پاس سے نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں، اسی کا ذکر کرتے ہیں اور اسی کی بندگی کرتے ہیں اور اسی کی رضا کے طالب رہتے ہیں۔ ان کے حساب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ آپ کے حساب سے ان کا کوئی تعلق ہے کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طور پر ہم نے بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال دیا ہے، تاکہ یہ کہا کرے کہ کیا ہم سب میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے؟ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ اپنے قدردانوں کو خوب جانتا ہے؟ اور جب یہ مومنین جو ہماری آیات پر پورا یقین کرتے ہیں آپ کے پاس آیا کرے تو آپ یہ کہا کرے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنی رحمت اپنے اوپر لازم کر لی ہے کہ جو تم میں سے نادانی کے سبب برا کام کر لے پھر وہ توبہ کر لے اور اپنے کو درست کر لے تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے اور بڑی مہربانی کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔